آج کل جب نارمل انسان جو ہیں وہ فلمیں نہیں بنا پا رہے, آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کھیل رہے ہیں. اے آئی پہ جب آپ اسی چیز کو پروڈیوس کرنے لگتے ہیں, آپ کی ہیروئن کو فون کر کے اٹھانا نہیں ہے, اس کے میک اپ کا انتظار نہیں کرنا. ایک شکایت بھی ہے لوگوں کو آپ سے, ٹی وی ڈرامے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں پروگرام میں بیٹھ کے. برائی میں نہیں کر رہا ہوتا, کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہوں, پروگریسو. اٹ از مائی جاب, آئی گیٹ پیڈ فار دیٹ اینڈ آئی ایم کالڈ ایز اے جج. اٹ از ناٹ دیٹ آئی ایم ٹرولنگ آن سوشل میڈیا. آڈیشن اور ٹیلنٹ سے زیادہ سوشل میڈیا فالوورس پہ جا رہے ہیں, آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ اس وقت بیٹھے بیٹھے نا ابھی 2 ملین ویوز خرید سکتے ہیں, پیسے بھیجو, ود ان آورس ٹک 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 آپ کے بڑھ جائیں گے. جتنی بھی آپ نے فلمیں کی اس میں بھائی لوگ آپ ہی بنتے ہیں, فلم سٹارٹ ہونے سے پہلے, ریلیز ہونے سے پہلے آپ کا ان سے پھڈا ہو جاتا ہے. کیوں؟ میں کوئی لڑاکا آدمی نہیں ہوں, قسم سے لوگوں نے مجھے بڑا نیگیٹو اس میں رکھ ڈالا ہوا ہے. یس میں خوفناک ہوں, میرے روٹ پہ آؤ گے, مجھ سے جھوٹ بولو گے, میرے بارے میں بکواس کرو گے, یو ول فیس اٹ. جب اتنا پیسہ کوئی ڈائریکٹر اپنی غلط ڈیسیژن سے ضائع کرتا ہے نا, تو میرا دل کیوں دکھتا ہے. یہ پروڈیوسر آئندہ واپس نہیں آئے گا. ایج بتا کیوں نہیں اپنی, آپ 51 کیوں کہہ رہے ہیں, فٹ آدمی ہے ماشاءاللہ آپ. I'm not فواد خان نا, I can have choice of doing or not doing. میں نہ چارج بھی زیادہ نہیں کرتا کہ جی آؤٹ آف دا باکس میں کچھ چارج کرتا ہوں. جب مجھے کوئی 51 پہ یہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ فٹ ہیں, تو میرے لیے یہ کمپلیمنٹ بنتا ہے. ویلکم ٹو دس پوڈ کاسٹ. ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ایک رائٹر, ایکٹر, ڈائریکٹر اور انوویٹر, شمون عباسی. جی سر, السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آج کل جب نارمل انسان جو ہیں وہ فلمیں نہیں بنا پا رہے, آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کھیل رہے ہیں, اور آپ کی جو ہے فلمیں آ رہی ہیں, شارٹ فلمز آ رہی ہیں. کیسے آپ کو آئیڈیا آیا اس چیز میں گھسنے کا؟ عمر بھائی, بیسکلی کچھ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے, جیسے کوئی نیا ٹرینڈ آتا ہے, تو میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کی جو نالج ہے, جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں ایٹ پار رہوں. یعنی جیسے کیمرہ انڈسٹری ایک دم سے چینج ہوئی تھی, ہائبرڈ کیمراز آنا شروع ہوئے تھے, تو میں آئی واز ون آف دا ارلیسٹ پیپل دیٹ ایکچولی امپورٹڈ دیز ہائبرڈ کیمراز. اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار ٹیکنالوجی کو پہلے سمجھیں, پہلے اسے یوٹیلائز کریں. جیسے درج میری فلم ہے ہائبرڈ کیمراز پہ ہوئی ہے, تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار جو ٹیکنالوجی آلریڈی چل رہی ہے, اب ایری ہے, ریڈ ہے, اس پہ کام کیا جائے. تو ونس آئی یوز اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ ٹیکنالوجی, آئی موو فارورڈ. اب لوگ آئے ہیں تو اب ظاہر ہے یہ ڈی ایس ایل آر, اپنا مرر لیس کیمراز اور یہ سب چیزیں اب عام ہوئی ہیں, تو آئی ہیو موو فارورڈ. اب میں آگے چلا گیا ہوں. تو اسی طرح جب میں نے اے آئی کی جو انفلکس دیکھی پاکستان میں بھی, دنیا میں بھی, پاکستان میں تو کم انفارچونیٹلی, تو میں نے کہا یار اس کے بارے میں نالج تو ہونی چاہیے نا. یہ نہ ہو کہ ہم 2 سال کے بعد پلٹ کے دیکھیں اور ہم کہیں یار بہت آگے چلی گئی یہ انڈسٹری اینڈ وی نو نتھنگ اباؤٹ اٹ. تو مجھے ذرا انزائٹی ہوتی ہے ان چیزوں سے. یو نو the latest technologies and the trends you should be aware of them. تو when it came to AI narrative side, AI کا بہت سارا اور بھی کام ہے, لیکن جب آیا ڈراماٹائز کرنا چیزوں کو, وہ کرنا, تو میں پھر اس اسٹڈی میں چلا گیا. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ می, اٹس می اینڈ مائی وائف آلسو. شی ہیز لرنڈ انجینئرنگ آف پرومپٹنگ اینڈ ایوری تھنگ, DSPY سب کچھ سیکھا اس نے. تو ہم نے کیا کیا, بہت جلدی, میرے خیال میں ہم لرنر اچھے ہیں, تو ہم نے بہت جلدی اس کے جو ایگزیکیوشن پروسیس ہے اس کو سمجھ لیا. اینڈ ایک وقت آیا جب میں نے کہا یار اب میرے خیال میں ٹائم آ گیا کہ وی شوڈ لائک یو نو ناؤ شیئر سم تھنگ ٹو دا مارکیٹ, اور ان کو بتائیں, دنیا کو بتائیں کہ ہم وی ہیو کم ٹو دس پلیس. اب یہاں پر لرننگ پروسیس ہے, بٹ اسٹل ان دا ارلی اسٹیج. تو اس طرح ہوا شروع. اچھا, اس میں ہم نے بھی دیکھا ہے جو آپ نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے, کیریکٹرز ویسٹرن لگ رہے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے ابھی اگر ہم اپنی لوکل مارکیٹ کو دیکھیں تو نتھنگ کین چینج دی آڈینس فرام ڈراماز. آپ کا جو ڈرامہ چل رہا ہے وہ زبردست چل رہا ہے, اور شکر ہے بہت عرصے کے بعد ہم دوبارہ سے کھڑے ہوئے ہیں ڈرامہ انڈسٹری کو لے کے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈرامے نے بہت امپروو کیا. اس آڈینس کو آپ اے آئی کی طرف نہیں لا سکتے. ان کو ریئل ایموشنس چاہیے, ان کو ریئل ایکٹرس چاہیے, اور ان کو وہ سٹوریز چاہیے جو ڈومیسٹک سٹوریز ہوتی ہیں. اچھا, ایک نیش وہ ہوتی ہے جو نیٹ فلکس بھی دیکھتی ہے, HBO دیکھتی ہے, ہولو دیکھتی ہے, تو اس کی ہو سکتا ہے کوانٹٹی کم ہو, بٹ دے ایگزسٹ. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس نیش کو جو ہے نا اگنور کر دیں. تو میرے لیے وہ نیش بھی امپورٹنٹ ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دیٹ ورک. تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ اس ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ عمر بھائی کہ لوگوں نے اب اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے اے آئی کانٹینٹ کو. یعنی اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا اٹس میڈ بائی اے آئی, سو واچ اٹ دیٹ وے, ڈونٹ واچ اٹ لائک اے ریئل تھنگ. اب اس میں لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار اے آئی کے مطابق کتنا اچھا کیا ہوا ہے.
کیونکہ لوگ کر کیا رہے ہیں, 2 منٹ کی اونگی بونگی ویڈیو بنائی اے آئی کی, چڑھا دی, دیر از نو کوہرنس, دیر از نو سائنرجی, دیر از نو اسٹوری لائن, کیریکٹرز ڈفرینٹ ہیں, اس شارٹ میں ڈفرینٹ ہے, اگلے شارٹ میں ڈفرینٹ ہے, تو لوگ پریکٹس موڈ میں تو ہیں. بٹ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو لانچ این انٹائر انڈسٹری اینڈ کریٹ دیز پیپل. اچھا, جو آپ نے ہمارے پروجیکٹس اب تک آئے, ایک 9 آورز ہے جو کہ لنڈن پاکستان فلم فیسٹیول میں بھی گیا ہے. اس میں جو لڑکی ہے وہ نادیہ رحمان پاکستانی کیریکٹر ہے, تو ہم نے انکارپوریشن کی ہے, اور ہماری کوشش یہی ہے. اب دیکھیں زومبیز ہے نا, آپ پاکستانی آڈینس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ زومبیز کے اس چیز کو پسند کریں. یو کانٹ فورس دیم. وہ کہیں گے نہیں یار ہمیں تو ڈومیسٹک ڈرامے دیکھنے ہیں. تو جو لوگ پسند کرتے ہیں, جس نے لیونگ ڈیڈ دیکھا ہوا ہے, آل آف اس ڈیڈ دیکھا ہوا ہے, ٹرین آف بوسان دیکھا ہوا ہے, وہ ایک دم سے انٹرسٹیڈ ہو گئے کہ یار یہ کیا ہے اور پاکستان میں بنی ہے. تو ایک وہ ہے. پھر دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے او فادر. او فادر کو ہم نے تھوڑا ایموشنل اور تھوڑا سا میلو رکھا ہے. تو آئی تھنک ہم دیسی چیزوں پہ بھی آئیں گے, بٹ مجھے نہیں لگتا اٹس لائک ریئلی امپورٹنٹ رائٹ ناؤ کہ ہم دیسی مارکیٹ کو کہیں کہ جی ہم اے آئی پہ کچھ کر رہے ہیں. آپ جو لے کے آئے ہیں ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس کی ایک فلم بنانے میں کیا کاسٹ آتی ہے, کتنا وقت لگتا ہے, اور ایک نارمل فلم بنانے میں فیچر لینتھ یا شارٹ فلم بھی کہہ لیں, کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا پیسہ لگتا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں اس میں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. ایک تو جب آپ ایک نارمل روٹین کی فلم بناتے ہیں یا اس کو بناتے ہیں, تو اس میں لگنے والے جو ایکسپینسز اور جو ٹائم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے. کیونکہ آپ یہاں فزیکلی ہر چیز کو جا کے کرنا ہے. آپ کو لوکیشن آپ کو فزیکلی ڈھونڈنی ہے, آپ کو ایکٹرس فزیکلی ڈھونڈنے ہیں, آپ کو اسکرپٹ لکھوانا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو وہ کرنا ہے, خرچہ ہے, آپ سیٹ پہ جاتے ہو, پورا دن گزرتا ہے. اور اچھا پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ایکٹر ہے وہ اس دن اویلیبل ہو جس دن آپ کو چاہیے. بالکل. اب آ جاتا ہے اے آئی پہ. جب آپ اسی چیز کو پروڈیوس کرنے لگتے ہیں, 1 یو ہیو دا کیپیسٹی ٹو کریٹ اے فینٹیزی ورلڈ, ٹیک یور کیریکٹر اینی ویئر. آپ کی ہیروئن کو فون کر کے اٹھانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا میک اپ کا انتظار نہیں کرنا, اس کے کھانے پینے کے نخرے نہیں. ہیروئن کیوں کہنا ہے, آپ ہیرو کے ساتھ بھی یہی ہے. اور سر ہیرو بھی, ہیروئن کے تھوڑے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. تو چکر کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ پیشنس ہونا چاہیے اے آئی پہ کام کرنے کے لیے, کہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو 13-14 گھنٹے آپ کو ایک سیٹ پہ بیٹھنا ہے اور شاید ایک شاٹ نکلے. یہ جو پیشنس ہے مجھے لگتا ہے بہت کم لوگوں میں. یہ ان لوگوں میں ہے جو کہ سسٹمس پہ بیٹھنے کا شوق رکھتے ہیں, ایڈیٹرز, کلر گریڈسٹ, اس طرح کے لوگ, اینیمیٹرز. ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے ٹو ٹو گو فار اے لانگر پیریڈ اینڈ سٹنگ آن اے سسٹم. اچھا میں چونکہ پچھلے 20 سال سے خود ایڈٹ کرتا ہوں, آئی ہیو مائی ایڈیٹنگ سوٹس اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ اس پیشنس کا میرے ساتھ پرابلم نہیں ہے. عموماً ڈائریکٹرس کے اندر نا یہ ہوتا ہے کہ یار ایڈٹ کر دو, میں نے شوٹ کر دیا تو میں ایڈٹ کر دو. 2 گھنٹے بیٹھیں گے, 3 گھنٹے بیٹھیں گے, 2-3 گھنٹے لائک ایسے نکل جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ کو پتہ چلتا ہے ایک ہی شاٹ پہ پھنسے, میں گھڑی دیکھتے ہیں 3 گھنٹے ہو گئے ایک شاٹ پہ پھنسا ہوں. تو ایکسپینس ڈیفینیٹلی آپ کا فزیکلی کام کرنے میں بہت زیادہ ہے, لیکن آپ اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں وہاں پر, ایگزیکٹلی جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹ وہ شارٹس, وہ ایموشنس. یہاں جب آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس پیشنس اور پیسہ بھی چاہیے. ایسا نہیں کہ فری ٹولس پہ آپ کام کر رہے ہیں, پریمیم ٹولس آر ویری ایکسپینسو. 60 سیکنڈس کا آپ کا $10 $20 آپ کا چلا جاتا ہے. تو وین یو کریٹنگ لائک مطلب 10-15 منٹ کی فلم, تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ دین ایررز اینڈ ٹیسٹنگ اینڈ ایررز کے بیچ میں بھی بہت پیسہ ضائع ہوتا ہے. یو لوکنگ فار 1 شاٹ اور وہ 20 شارٹس کے بعد آ رہا ہے, تو آپ کے جو 19 شارٹس ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں, تو دیٹ از ڈالرز وچ یور ایکچولی ایکسپینس, وہ آپ کا ایکسپینس ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ڈفرنٹ ڈائنامک عمر بھائی آل ٹوگیدر. یس, نئے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آج کل, آپ کو فالو بھی کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک سوال ہے کہ شمون عباسی اس فیلڈ میں آئے کیسے؟ ایکٹنگ میں اتفاق سے آیا. میں نے ایک شو کیا جس میں مجھے بلایا انہوں نے ایکٹنگ چیلنج, ہاں, غالب کمال کا. تو ہم گئے تھے دیکھنے کے لیے وہ شو, اور جب میں اٹھ کے جانے لگا تو جس نے مجھے انوائٹ کیا تو اس نے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا یار بس ہو گیا, دیکھ لیا. تو کہتے نہیں اگلا شو بھی دیکھو. میں بیٹھ گیا. تو بائی دی اینڈ آف دا شو میرے کزنس تھے میرے ساتھ, تو انہوں نے کہا یار وہ نائلہ جی اور غالب کمال سے آٹوگراف چاہیے. مجھے شرم آتی تھی, میں کہا یار میں تو نہیں جاؤں گا بھائی. انہوں نے کہا یار پلیز یار چلو نا یار, وہ لڑکیاں تھیں سب. تو میں نے کہا اچھا چلو. ہم گئے تو ہم لائن میں کھڑے ہو گئے, تو نائلہ جی نا واز رائٹنگ سم تھنگ آن ہر نوٹ بک. تو وہ سب کو ٹائم دے رہی تھی, جو لوگ لڑکے وہ ٹائم دے رہی تھی کہ تم سنڈے کو آؤ, تم منڈے کو آؤ, تم ایسے آؤ. تو انہوں نے مجھے اور جویریہ کو دیکھ کے بھی یہی بول دیا,
آپ ایک کام کریں, آپ لوگ وینسڈے کو آ جائیں. تو میں عجیب سا ہو گیا, تو مجھے ہنسی بھی آئی. میں نے کہا آٹوگراف لینے کے لیے جی وینسڈے کو آنا پڑے گا. کہتی ہے آٹوگراف نہیں, میں تم لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں ٹو ایکٹ ان اٹ. میں نے کہا نہیں جی, ہم ایکٹ ویکٹ نہیں کریں گے, ہمیں آٹوگراف چاہیے. تو وہ پیچھے پڑ گئی میرے خاص طور پہ, کہتی یو شوڈ ایکٹ. آئی سیڈ ریئلی؟ کہتی یس. اور میں یہ کون ہے؟ میں نے کہا میری کزن ہے. اور یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ وہ ہیں, یہ کزن. تو تم لوگ آ جاؤ. ہم گئے, ہم نے آڈیشن دیا, اور آڈیشن ان کو بہت اچھا لگا کمال صاحب کو. اینڈ یہ انہوں نے امیجیٹلی ہمیں کوارٹر فائنل میں ڈال دیا. انہوں نے کہا تم لوگوں کا بہت اچھا لیول ہے, تو میں اپنے اکیڈمی کے بچوں کے ساتھ تم لوگوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے بھائی. ہم نے بولا یار یہ تو بڑے ایکسپرٹ لڑکے ہیں, لڑکیاں, کیسے ان سے مقابلہ کریں گے. بٹ ہوتے ہوتے ہمارے بھائی نکال دیا ہم نے, اینڈ وہ ہم نے نکال دیا, اور ہم فائنل تک پہنچ گئے. اس زمانے میں NTM نے نیا نیا آیا تھا, تو ایوری بڈی واز واچنگ اٹ. تو وی بیکیم لائک اسٹارز. ہم جہاں جا رہے ہیں, دکانوں پہ بھی جا رہے ہیں, تو ہمیں بھائی تم وہ ونر ہو. تو ون ڈے یاسر اختر, اچھا میں تھا میوزک میں. آپ کے والد مگر لکھ رہے تھے اس وقت ڈرامے نا؟ نہیں, بعد میں آئے فادر کو میں لے کر آیا ہوں. اور سیما غزل نہیں, وہ دونوں یہ لوگ لکھتے تھے. پاپا تھے جرنلسٹ, اینڈ مائی پھپھو واز رائٹنگ ان سچی کہانیاں. صحیح ہے, سچی کہانیاں میں وہ کہانیاں لکھتی تھی. تو یاسر نے جب مجھے آفر کی, میں اس کے ساتھ جوائن کیا, تو آئی اسٹارٹیڈ لائک ایکٹنگ ود ہم, دین آئی اسسٹڈ ہم. تو ون ڈے میں نے پاپا کو لے جا کے کہا, میں نے پاپا آپ اتنا اچھا لکھتے ہیں اور اتنا لکھنے کا کام ہے, وائی ڈونٹ یو رائٹ فار ڈراماز. ہی سیڈ بیٹا میں لکھ دوں گا, آئی ڈونٹ ہیو دا فارمیٹ. صحیح ہے. تو آئی براٹ ہم اے اسکرپٹ. میں نے کہا دیکھیں اس طرح ہوتا ہے, یہ ڈسکرپشنز ہوتی ہیں, دس از لائک پیس آف کیک, سٹ ود می. تو میں اور پاپا بیٹھے, اور ہم نے اسی فارمیٹ پہ اسکرپٹ کیا, اور میری کہانی تھی. میں نے جا کے یاسر کو دی, زہر نام تھا اس کا. تو اس نے پڑھی, وہ کہتا ہے یار یہ کس فلم کو چھاپا ہے, صحیح سے بتاؤ. میں نے کہا بھائی کسی فلم کو نہیں چھاپا. کہتے ہیں یار یہ تو بہت آگے کی اسٹوری لے آئے ہو تم, میں تو اس کو ایکسکلوزیو اسٹوری سمجھ رہا ہوں. تو تم ایک کام کرو, یو ڈائریکٹ دس, آئی ول ٹیک کیئر آف دا کیمرا. تو یوز ٹو بی آن دا کیمرا اینڈ ایوری تھنگ. تو وی کاسٹڈ ہمایوں سعید فار فرسٹ ٹائم. اینڈ دین ہمایوں کیم ان زہر اینڈ ہی ڈیڈ اے مارولس جاب. مشی خان, ہمایوں, ایم وارسی, ذہین آپا, انہوں نے کوئی کمال کر دیا. وہ فلم کہیں ہٹ ہو گئی, لوگوں کو بہت پسند آئی, اور مجھے بھی پتہ چلا 27-28 سال کے بعد لوگوں کو یاد ہے وہ فلم. مجھے یاد ہے زہر. وہی تو آپ کا آڈیشن بھی یاد ہے, اچھا ٹیک 2 والا. اوئے. تو بس وہاں سے تھوڑی سی کانفیڈنس آیا, اور اس کانفیڈنس کو پھر میں نے ٹریننگ میں بدل دیا. کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ جی میں کر سکتا ہوں تو میں کر جاؤں. پھر میں نے کہا ٹرین کرو اپنے آپ کو. پھر مرزا محمود کو میں نے ایز اے DP ان کو ہائر کرنا شروع کیا. تو ہوا کیا کہ مرزا محمود بیکیم مائی مینٹور اینڈ مائی استاد ایک طریقے سے. انہوں نے مجھے لائٹ کے فارمولاز اور چیزیں, پھر انہوں نے کتابیں دیں, یہ پڑھو وہ پڑھو. پھر مجھے ایڈیٹنگ کا بھی تھا کہ یار ایڈیٹنگ بھی سیکھوں, تو تاکہ پورا سائیکل کمپلیٹ ہو, رائٹنگ, ڈائریکشن, ایڈیٹنگ, لائٹنگ, سب کچھ. تو میں نے نا چند سال لائٹنگ پہ, چند سال ڈائریکشن پہ, چند سال ایڈیٹنگ پہ لگا کے اس طرح پھر میں آ گیا. ایکٹنگ مجھ سے خامخواہ کرواتے ہوں میرے بھائی, آئی ایم ناٹ ایون اے گڈ ایکٹر. مجھ سے لوگ کرواتے رہتے ہیں, وہ کچھ 2-4 چیزیں ہٹ ہو گئیں, ان کو لگا بس شمون بھائی کو لیتے رہو, اور پھر میرے کیریئر کا بھی بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے. آپ کو پتہ ہے کون کون ہے وہ لوگ. پھر آپ نے ڈیبیو کیا بھائی لوگ کے ذریعے, جو آپ کی فلم تھی پہلی. جی. لیکن اس کے بعد جتنی بھی آپ نے فلمیں کی, اس میں بھائی لوگ آپ ہی بنتے ہیں, اس لیے کہ فلم سٹارٹ ہونے سے پہلے, ریلیز ہونے سے پہلے آپ کا ان سے پھڈا ہو جاتا ہے. کیوں یار عمیر بھائی, میں کوئی لڑاکا آدمی نہیں ہوں قسم سے. لوگوں نے مجھے بڑا نیگیٹو اس میں رکھ ڈالا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اپنے گھر میں ایک کھڈا کر رہے ہوں, اور یا کوئی تار ہو جو خراب ہو, اس میں سے کرنٹ آ رہا ہو, میں آپ کو بار بار روکتا جاؤں عمر بھائی اس کو مت ہاتھ لگانا, اس میں مت کسی کو کھڑا کرو, آپ مجھے اس بات پہ ناراض ہو جائیں. میں صرف مدد کر رہا ہوتا ہوں. اچھا میری عادت ہے, ونس آئی سائن ود اے ڈائریکٹر, تو میں اپنی ڈائریکٹوریل ساری جو کیپیسٹیز ہیں وہ گھر چھوڑ کے آتا ہوں. بالکل صحیح. اب آپ ڈائریکٹر ہیں نا, میں کچھ نہیں بولوں گا, میں ایک ایکٹر ہوں, میں آ گیا ہوں. جیسا آپ کالا پیلا نیلا کرتے رہیں گے, میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں. یار مجھے لگتا ہے یہ لوپ ہول ہے, عمر بھائی دیکھ لیں, میرا مشورہ ہے. بائی دی اینڈ جب وہی سارے لوپ ہولز آپ کے منہ پہ آگے لگتے ہیں, تو میں ناراض ہوں گا کہ نہیں کہ یار میں تو کہتا رہا. اب دیکھیں فلم پہ 5 کروڑ 6 کروڑ 10 کروڑ, میں نے تو بڑی فلمیں بھی کی ہوئی ہیں, 20 کروڑ والی فلمیں میں نے کی ہوئی ہیں. جب اتنا پیسہ کوئی ڈائریکٹر اپنی غلط ڈیسیجن سے ضائع کرتا ہے نا, اور ضائع کا مطلب یہ کہ فلم فلاپ ہوتی ہے, اس کا پیسہ واپس نہیں آتا پروڈیوسر کا, تو میرا دل کیوں دکھتا ہے. یہ پروڈیوسر آئندہ واپس نہیں آئے گا.
and you've been arrogant on the set. You were not listening to anyone, not just me. کوئی اور بول رہا ہو وہ بھی نہیں سن رہے, وہ بول رہی تھی وہ بھی نہیں سن. I know what I'm doing, I know what I'm doing. یہ جو ایک ہے نا ایروگینس, تکبر ہمارے اندر کہ پیسہ مجھے ملا ہے آپ کو نہیں ملا ہے, یہ کام مجھے ملا ہے آپ کو نہیں ملا. اس میں بڑے بڑے نام ہیں یار. تو میرے اب میں نے اور بھی فلمیں کی ہوئی ہیں. بلال اشاری سے مجھے بتائیں کیا لڑائی ہوئی میری؟ نہیں ہوئی. ہی از اے ویری انڈرسٹینڈنگ مین. 4 سال ہم نے ساتھ ایک کام کیا, اتنے مشورے میں نے دیے, اتنے مشورے اس نے دیے, کبھی پڈا نہیں ہوا. ہو سکتا تھا نا. بٹ جن لوگوں کی لسٹ ہے ذرا ان کے کیریئر تو اٹھا کے دیکھیں کون لوگ ہیں وہ. ایک طرف مجھے رکھیں کہ یار شمون یہ بیٹھا ہوا, اور جن لوگوں سے اس کے پھڈے ہوئے ہیں وہ کون لوگ تھے. آج ان کا کیریئر کہیں نہیں ہے باس. پیپل آر کالنگ یو فار ریوائول کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. آئی ایم دا کائنڈ آف گائے, آئی ایم ناٹ فواد خان نا. میں فواد نہیں ہوں کہ آئی کین ہیو دیٹ چوائس آف ڈوئنگ اور ناٹ ڈوئنگ. میں کہتا ہوں یار اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاؤ. عمیر بھائی از ٹرائنگ ٹو چینج دا سنیما, عمیر بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. میں نہ چارج بھی زیادہ نہیں کرتا کہ جی آؤٹ آف دا باکس میں کچھ چارج کرتا ہوں. کہتا ہوں کتنے پیسے ہیں, کہتا ہے اتنے. یار اتنے کر لو, تب دے دینا. پیسوں کا کوئی چکر نہیں. میں ٹرسٹ میں کھڑا ہوتا ہوں. میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں شمون عباسی ایز اے اسٹون, اگر آپ کے چیز میں وزن کہیں ڈال سکتا ہے بسم اللہ, مجھے استعمال کریں, مجھے صبح شام یوٹیلائز کریں, اور اپنا بھی فائدہ اٹھائیں, ریوائول کو بھی فائدہ ہو, سنیما کو بھی فائدہ ہو. بٹ یو انڈر یوٹیلائزڈ می. آپ میرے ساتھ پنگے ہی کرتے رہے سارے وقت, کوئی رزلٹ نہیں آیا. کہاں ہیں وہ لوگ مجھے بتائیں. اگر میں ہی غلط تھا تو آج وہ بہت آگے ہوتے اور میں کہیں اندھیروں میں کھویا ہوا ہوتا. میں تو نہیں ہوں. ہاں اب میں 4 سال 5 سال کے جھٹکوں کے بعد اب میں نے فلمیں بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. کہ اب میں کہتا ہوں آئی ڈونٹ کیئر ناؤ, اٹس آل اباؤٹ منی. کیونکہ تم لوگوں کو تو میں نے اپنی روح دی. میں پہاڑوں سے چھلانگیں مار رہا ہوں, پانی میں کر رہا ہوں, فائٹس کر رہا ہوں, بھاگ رہا ہوں, دوڑ رہا ہوں, فلمیں فلاپ. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ نہیں سمجھ رہے بات. تو اب مجھے پیسے دو اچھے, یو وانٹ می, گیو می دا رائٹ منی, آئی ول ڈو مائی جاب, آئی ول گو ہوم. نو اسپرچل اٹیچمنٹ اینی مور ود یور موویز. انیشیلی جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو آپ اس میں رومانس بھی کر رہے تھے, کامیڈی بھی کر رہے تھے, ایکشن بھی کر رہے تھے, ہارر بھی کر رہے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جو آپ کی ریپوٹیشن بن گئی وہ یہ کہ یہ بہت غصے والے آدمی ہیں اور بہت سیریس آدمی ہیں. بہت سارے جو ینگ ایکٹر کریں شمون بھائی یار ان کو تو بہت غصہ آتا ہے. یہ کیوں پڑا؟ مطلب مجھے تو کبھی بھی ایسا نہیں لگا. سر بات کیا ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کرتے ہو نا, دیکھیں ناکارہ انسان کیا کرے گا. عمیر بھائی اگر ایک سمجھدار انسان ہے اور میں ناکارہ آدمی ہوں, تو آپ نے مجھے کہیں کریکٹ کیا اور آپ چلے گئے کہ شمون بھائی اس طرح نہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. اب میں غصے میں ہوں, میں ایگوئسٹک ہو گیا. میں نے ان کو پلٹ کے بولا اور یار عمیر بھائی نا بہت ہی میٹر آدمی. اب میں نے ان کے دماغ میں ڈالنا شروع کیا دیٹ یو آر این اینگری پرسن, یو آر ناٹ دا رائٹ مین, یو آر ناٹ اے رائٹ پرسن, یو وہ یہ نہیں کہہ گا یار صحیح کیا کر گیا عمیر بھائی, یار صحیح بولے. اب ان نئی جنریشن کو انہوں نے میرے ساتھ کام ہی نہیں کیا. ان کو بس یہ پتا ہے شمون بھائی گنز نکال لیتے ہیں فلموں میں, ہیں چھلانگیں چھریاں نکال لیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. تو جب یہ ملتے ہیں میرے ساتھ اس کے بعد یہ میرے چپٹے ہوئے ہوتے ہیں, یار شمون بھائی آپ یو سو چل مین, یو سو کول. کیوں؟ بیکاز وین آئی اسپینڈ ٹائم ود دیم, تو وہ ان کا وہ سارا پروپیگنڈا کیا ہے ناکارہ لوگوں نے میرے اگینسٹ. وہ خوفناک کرداروں نے بھی لنگ نکال لی, اس بیچارے کو جو ہے پہاڑی سے پھینک دیا, جلا دیا. جو وار میں تو کتنے لوگوں کو مارا آپ نے. بات یہ سر کہ اگر سمجھدار آڈینس ہو تو اس کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ دس از پارٹ آف, ہر کوئی کھیلتا ہے, اس کو اپنا رول کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. یس آئی ڈو اٹ ود مائی فل پوٹینشیل تاکہ وہ بلیویبل لگے. تو یہ مقصد تو نہیں ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں گا دوست اور میں چھری نکال کے جو ہے وہ ہے مار دیتا ہوں گا نوکر کو اپنے کہ ناشتہ تم نے صحیح نہیں بنایا. تو آئی تھنک اٹس اے پروپیگنڈا اگینسٹ می. لوگ بہت گھبراتے ہیں مجھ سے, میری ٹیکنیکل ایبلٹیز سے بھی گھبراتے ہیں. الحمدللہ میں نے کبھی ان چیزوں کو کوئی مینیفیسٹ نہیں کیا, بٹ جب میرے ڈومین میں آتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں شمون بھائی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. وی سٹ ود یو 2 months 3 months, ہم کچھ بن کے نکلتے ہیں. اور میں نے بہت لوگوں کو بنایا عمیر بھائی, بہت. مجھے بتا دیں کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں کو ٹرین کیا ہے. میرے ٹرین ہوئے ہوئے لوگ آج بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں باہر, دبئی, یو اے ای, یو کے میں, ان کے بڑی بڑی جگہوں پہ, انہوں نے بڑی اداروں میں انہوں نے کام اسی حوالے سے جو سیکھا وہ انہوں نے کیے. کیوں؟ کیونکہ میں بڑے دل سے لوگوں کو سکھاتا ہوں, سیکھو اینڈ موو فارورڈ, آگے بڑھاؤ, پے فارورڈ, آگے کسی اور کو سکھاؤ, پھر کسی اور کو سکھاؤ. یہاں پر لوگ بے عزتی کرنا, چھوٹا دکھانا, جونیئر ہے تو گالی دینا, اوے تو تجھ سے نہیں ہوگا, تو کیا کر رہا ہے, یہ اس طرح کی لینگویج کر کے ڈیمورلائز کرنے کا چکر ہے لوگوں کو. میں نہیں کرتا.
تو میری کچھ کوالٹیز ہیں جن سے گھبراتے ہیں. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے بدنام کریں اور میرے بارے میں خوف کریٹ کر دیں انڈسٹری میں. یس میں خوفناک ہوں, یہ بھی بتا دوں. خوفناک میں جھوٹوں کے ساتھ ہوں, منافقوں کے ساتھ ہوں, ان لوگوں کے ساتھ جن کی قول اور فعل میں ڈفرینس ہوگا, اور میرے رستے آؤ گے. باقی دنیا میں کرتے رہو یار, میں کوئی دنیا ٹھیک کرنے نہیں آیا ہوں, کرو جو کرنا ہے. بٹ میرے روٹ پہ آؤ گے, مجھ سے جھوٹ بولو گے, میرے بارے میں بکواس کرو گے, یو ول فیس اٹ. یہ درج کی بات کرتے ہیں. جی آپ کی فلم تھی, آئی, سینسر ہوئی, ہیویلی سینسر ہوئی بلکہ, اور اس کے بعد پہلے بین ہوئی, پھر سینسر ہوئی, پھر کاٹا پیٹا جو بھی دکھایا ہم دیکھی جا کے, مزہ بھی آیا سب کو. اس کا آپ نے کچھ سوچا ہے کہ کب فل ورژن جو ہے وہ آپ کسی او ٹی ٹی پلیٹ فارم کو یا کہاں ریلیز کریں گے؟ اس کا فل ورژن ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, جب یہ فلم بن رہی تھی نا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اگر اسکرپٹ دوں تو اس کا اسکرپٹ یہ ہے ہی نہیں. جو ایکچوئل اسکرپٹ ہے وہ یہ فلم کا اسکرپٹ ہے. کینیبلزم پہ نہیں ہے؟ نو, اٹ از اباؤٹ کینیبلزم, بٹ اٹ واز ناٹ بیسڈ آن می اینڈ شیری. اس میں تو ایکٹرز تھے جو کہ جن کو شوٹ کیا, 35-40-50 لاکھ روپے ان پہ لگائے, اور آخر میں ان کو لگژریز کا مسئلہ پڑ گیا. دیر از نو وینٹی, دیر از نو, آپ یو آر ایکسپیکٹنگ وینٹیز ان بلوچستان, وہ جو کروڈ پہاڑ ہے وہاں میں کیسے پہنچاؤں وینٹیز. میری شوٹ پہ نا کھانا پینا, سینڈوچز, پھل, بسکٹس, یہ وہ میں لے کے ان پہاڑوں پہ جاتا تھا کہ میرے ایکٹر کو کوئی آواز لگائے نا, جوس ٹھنڈا, تو میں ان پہاڑوں پہ بھی ان کو وہ دے دوں. یہی لگژری ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ کیا میں تمہارے لیے لگژری کروں. پیپل اسٹارٹیڈ گوئنگ بیک, لیونگ دا فلم, ایٹیٹیوڈ چینج. دھوپ لگی زیادہ, دماغ گھوم گیا. کیوں؟ کیونکہ دھوپ میں کام کرنے کی عادت نہیں ہے. درج جیسی فلم ہے جس میں میں اور شہری پورا وقت پہاڑوں پہ مارے پھرے ہیں, وہاں ہم تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں نا کہ یار کو اسٹار ہے, فرینڈز ہیں, یہ تو انڈرسٹینڈ کریں گے. 2 دن دھوپ کیا لگی, میٹر گھوم گیا. بھاگو بھائی. بدتمیزی شروع کر دی مجھ سے بھی, شہری سے بھی. میرے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کہا یار عجیب سے لوگ ہیں. عمیر بھائی 70 لاکھ روپے میرے ضائع ہوئے ہیں, 6 ایکٹرز نکالے ہیں. آخر میں جو میرے پاس رہ گیا مٹیریل, اس سے پھر مجھے بریجنگ کرنی تھی. کیا میں کیا کروں, یہ جو میرے پاس سینز رہ گئے. اچھا, جو نکال دیے گئے ایکٹرز ان کو میں دوبارہ ڈال بھی نہیں سکتا. میں نے کہا یار اب آپ کو میں کیوں ڈالوں گا 4 سین کے لیے, 5 سین کے لیے, آپ لوگ تو بدتمیزی کر کے چلے گئے. اب میرے پاس ایک مٹیریل ہے, میں سوچ رہا ہوں اس کا میں کیا کروں. آئی ہیڈ ٹو برج دیم. سڈنلی مائرا کو بلایا, کہانی کریٹ کی کہ تم اٹھاؤ گی مجھے اور تم مجھے لے جا کے ایک جگہ کھڑا کر دو گی باندھ کے, اور وہاں مجھ سے پوچھنا تو میں تمہیں جو بتاؤں گا تو ہم وہ پیچ ورک لگا دیں گے. اٹس ناٹ دا اسکرپٹ دیٹ آئی ہیو ریٹن. آپ وہ پڑھیں, آپ کہیں گے یار کمال اسکرپٹ تھا. تو میرا تو آلریڈی دل دکھا ہوا تھا کہ وہ فلم ہی نہیں ہے. 80% فلم ہم میرے اور شہری پہ آ گئی ہے. یہ تو جرنلزم پہ تھی فلم, کانسٹیٹیوشن پہ, کہ یہ قانون ہے کیوں نہیں پاکستان میں کہ جی ایک بندہ پکڑا جائے تو سو ڈالو نا اندر, پھر ہمیشہ 6 مہینے میں کیسے باہر آ گیا. ہم نے اس پہ بات کی تھی, اور ایک جرنلسٹ کے پرسپیکٹو سے تھی کہ جرنلسٹ بتائے گا, اور ہمارے 8 سے 10 سینس تھے کینیبلز کے, بس وہ بڑے خوف دلانا تھا. ایونچولی آخر میں پوری فلم مجھ پہ اور شہری پہ آ گئی, تو ہمیں سینس ڈالنے پڑ گئے. اب یار میں خود سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ڈالو گے اسکرین پہ, لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں. کتنا میں ویریشن ڈالوں, کتنا میں وہ کروں. تو آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, جو ایکچوئل فلم ہے اب وہ پارٹ 2 میں آ رہی ہے. پارٹ 1 کا جو اسکرپٹ تھا وہ پارٹ 2 میں اب ہم دوبارہ سے لے کر آ رہے ہیں. تو اب وہ سیکول ہے آفٹر 10 ایئرس, کہ اب ان کی کیا اسٹیٹس ہے اور اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی ورژن میں بتاؤں, اگر میں چلا بھی دوں گا, اٹس ناٹ گونا میک بگ ڈفرینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکرپٹ از ناٹ واٹ آئی وانٹڈ ٹو. یہ ایک سمجھ لیں سیونگ پروجیکٹ تھا جس نے مجھے بچا لیا بس, اور درج آ گئی, ورنہ یہ وہ اسکرپٹ ہی نہیں ہے جو ہم نے بنانا تھا. بہت اچھا اسکرپٹ ہے اس کا. شہری کے اتنے بڑے لمبے بال, گھنے بال آپ نے کٹوا دیے اس میں. یار میں نے نہیں کٹوایا, پتہ اس نے کیا کیا. میں شہری مجھے کہتی ہے میں بال تو کٹیں گے, میں نے کہا ہاں. اب اتنے لمبے اس کے بال. اب جس وقت سین میں بیٹھی نا, تو اس کو ضد چڑھ گئی کہ نہیں میں نا بالکل گنجی ہوں گی, جبکہ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا یہاں تک کے بالوں گے. میں نے روکا سین, میں نے یہ کہ شہری ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے یہاں تک کے بال ہے. کہتی نو فل بالڈ. میں شہری اٹس ویری ڈینجرس رائٹ ناؤ, یہ نہیں آئیں گے اگلے 6 مہینے میں, سال تک نہیں. اس نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, اور اس نے ٹیڑھی میڑھی کینچیاں خود مارنا شروع کر دی. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ڈسکشن ہوئی, پھڈا ہو گیا میرا. میں نے کہا یو مائی وائف آلسو, مجھے روزانہ تو اٹھ کے دیکھنا ہے کیسے ہوگا. بٹ شی ڈیڈ اٹ,
اینڈ دین شی کیپٹ اٹ فار 1 سال تک. وہ روز اٹھتی تھی اور وہ نا آئینے میں کھڑے ہو کے نا اپنے وہ ٹیڑھے میڑھے بال کاٹتی تھی. کریزی کریزی وومن, اینڈ شی ڈیڈ اٹ. اور میں کہتا ہوں شہری کے علاوہ نا یہ کیریکٹر کوئی نہیں سامنے کھڑے ہو کے کر سکتا تھا. تو بھائی میں نے نہیں کیا, اس کی اپنی مرضی تھی. کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے یہاں ایک سرٹن ایج کے بعد جو ایکٹرز ہیں ان کے لیے کیریکٹرز کم کر دیے جاتے ہیں؟ مطلب 50 کراس کی اور بڑا بھائی, 50 کراس کی ابا, 50 کراس کی باس, اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس کیریکٹرز نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے میرے بھائی سوشل سیٹ اپ ایسا ہے نا ہمارے ڈراموں کا کہ کہانی بنیاد کرتی ہے ہر دفعہ مین لڑکی پہ, جو گھر کا سسٹم ہے, لڑکا ہے, شادی ہے, اس کے سسٹم میں. تو ارد گرد کتنے لوگ امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ ابا امپورٹنٹ ہوتے ہیں, چاچا امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ماموں امپورٹنٹ ہوتے ہیں, یہی لوگ ہیں. بہت کم ایسی کہانیاں ہیں جن کو, اب جیسے دنیا پور ایک سیریل آ رہا ہے تو میں نے دیکھا ایوری بڈی ہیز اٹس اون فیئر پیس, تو فیئر شیئر ان کے پاس ہے اپنا. تو ایسے ڈرامے کم آتے. تو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ فلم انڈسٹری, اب آپ دیکھیں لیام نیسن ہو گیا, ہیریسن فورڈ کب تک کام کرتے رہے, ایون ان بالی ووڈ آپ دیکھیں امیتابھ بچن ہو گئے, نصیر الدین شاہ ہو گئے, عشقیہ جیسی فلم مین لیڈس, مین پروٹیگنسٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ وہ نہیں ہو رہا, ہمارے یہاں ہیرو ہیروئن کے اوپر ہی ہم سارا فوکس کرتے ہیں, وچ از ناٹ بیڈ. بٹ مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑا سا نا اس باکس میں سے نکل کے اس ایج کے لوگوں کو بھی جیسے کابلی پلاؤ میں کیا. قابلی پلاؤ نہیں کیا. بالکل بالکل بالکل. تو وہ ڈرامے بھی اور فلمیں بھی. آپ نے اتنے عرصے جو مین لیڈ کیے فلموں میں, ٹی وی پہ, سب میں, اور دونوں فارمیٹس میں آپ نے اچھا کام کیا, لوگوں نے پسند کیا. اب آپ سائڈ رولز کی طرف زیادہ آ گئے ہیں, پولیس والا ہو گئے, کوئی اچھے رشتہ دار بن گئے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے پہلے آپ جو تھے وہ ہیرو تھے, تھوڑے عرصے کے بعد اب آپ سائڈ کیریکٹر میں آ گئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو نا اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلش کر لینی چاہیے یہ بات کہ یو ول ناٹ بی دا لیڈ آل دا ٹائم. ٹھیک ہے نا. اصل میں لوگ نا ہمارے یہاں ایکٹرز جو ہیروز تھے اور ہیروئنس تھیں وہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ ریئلائز نہیں کرنا چاہتے. آپ کی ایج بڑھ گئی ہے, آج نیا لاٹ آ گیا ہے, اس نے لیڈ کرنا ہے. اب جو لڑکے لڑکیاں ہمارے انڈسٹری میں ہیں, کمال ہیں یار. میں نے پچھلے 20 سال میں اتنی اچھی نا انٹریز نہیں دیکھی. خوشحال خان دیکھیے, وہ حمزہ سہیل کو دیکھیے, نئی لڑکیاں جو اب آ رہی ہیں, دے آر امپریسو. وہ امپریسو کام کر رہے ہیں کہ یار مزیدار کام ہے, اور ان کو جگہ دو ان لڑکوں کو. فیروز ہو گیا اور لڑکے ہو گئے. تو کیوں آپ اس بات پہ لڑائی کریں؟ می بینگ 51, میں کوشش کروں 27 سال کے لڑکے کی میں رول میں آتا رہوں. یہ غلطی امیتابھ بچن نے بھی کی. 8-10 سال آپ دیکھیں ان کے خراب ہوئے. لال بادشاہ, شہنشاہ, بلا 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 انہوں نے کیے. اینڈ دین ہی ریئلائزڈ کہ نہیں یار, آئی ووڈ رادر کم بیک ود مائی ایکچوئل ایج. تو پھر کبھی وہ کیا فلم, محبتیں, سب سے پہلے محبتیں میں واپس آئے. انہوں نے ریئلائز کیا اس چیز کو, اور عوام نے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا. عوام نہیں ایکسیپٹ کر رہی تھی ان کو, وہ جو لال پیلے نیلے سویٹر پہن کر رہے تھے نا وہ. تو اپنے آپ کو خود ذلیل نہ کروائیں. ایج بتا کیوں نہیں اپنی, آپ 51 کیوں کہہ رہے ہیں؟ فٹ آدمی ہیں ماشاء اللہ آپ. آئی ایم 51. ہاں وہ ہیں, لیکن آپ فٹ ہیں ماشاء اللہ, اور آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے جنہوں نے. آپ کے خیال میں فٹنس کتنی ضروری ہے ایز این ایکٹر؟ کیونکہ آپ ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت ضروری ہے. مجھے لگتا ہے میرے بھائی صرف ٹی وی نہیں, اپنے آپ کو ویسے ہی لائٹ رکھنا چاہیے انسان کو. اور فٹنس کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگے مہنگے جمز میں جائیں. اپنے کھانے کو, اپنے روٹینس کو خود ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے گھر میں. بہت زیادہ کھانا کبھی بھی ہیلدی نہیں ہو سکتا, کم کھانا پھر بھی آپ کے لیے ہیلدی ثابت ہو سکتا ہے. تو میں نے بس یہ چیز کی کہ آئی واز اے فوڈی. میں کہا یار بہت زیادہ کھا کے میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا, میں موٹا جلدی ہو جاتا ہوں, میں گول میرا منہ ہو جاتا ہے. تو کیا میں ایسا دکھنا چاہتا ہوں ان دا فیوچر؟ نو. تو آپ اپنے آپ کو خود دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہو. اٹس ناٹ اباؤٹ ٹی وی اینڈ ڈراما. میرا شوق ہمیشہ سے تھا کہ صحیح بس ایزی رہو. اور میں نے اپنے 7 دوست دیکھے, they're 50, 49, 45, they look like 60 already. لیکن انہوں نے چھوڑ دیا یہ سوچنا کہ شادی ہو گئی اور بچے بڑے ہو گئے. یہ کیا مطلب؟ میرے بھی بچے بڑے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک انفٹ آدمی ہو جائیں, یا خواتین بھی یہ کرتی ہیں, بچے بڑے ہو گئے جی اب چھوڑیں. فٹنس تو آپ کے اپنے لیے ہے, اٹس ہاؤ یو وانٹ ٹو لیو. تو جب مجھے کوئی 51 پہ یہ کہتا ہے کہ ماشاء اللہ فٹ ہیں, تو میرے لیے یہ کمپلیمنٹ بنتا ہے کہ شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ صحت اس کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے, اور یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے
I know how to maintain myself. آپ کو 30 سال ہونے والی انڈسٹری میں، اور اس انڈسٹری میں آپ نے 30 سال میں بہت کچھ چینجز دیکھی ہیں. جی اچھی چینجز انڈسٹری میں جی آپ کو کیا لگی ہیں، اور بری چینجز آپ کو انڈسٹری میں کیا لگی ہیں؟ مجھے میرے بھائی زیادہ تر اچھی چینجز نظر آئی. مجھے لگا کہ ٹیکنالوجی کو بہت سپیڈ میں ہم نے اڈاپٹ کیا، اور اس ٹیکنالوجی کو جو ہمارے یہ بچے ہیں جو کیمروں کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت جلدی انڈرسٹینڈ کر کے انٹرنیشنل لیول پر لا کے کھڑا کر دیا. ہمارے ایڈیٹرز نے چیزوں کو سمجھا اور اب اس ایڈیٹنگ کی طرف آ گئے جہاں پر ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. بری چیزیں مجھے نہیں لگتی. بری چیزوں صرف شاید ایک کمی ہے، وہ بری چیز بھی نہیں ہوگی. پہلے پروڈیوسر جو ہوا کرتا تھا وہ ایک پرسنل ہماری دوستیاں ہوتی تھی. جیسے عمیر بھائی پروڈیوسر ہیں تو سیٹ پہ آ گئے، کھانے پہ چلے گئے، فیملی میں شادی ہو رہی ہے ساتھ ہیں، بچے کا برتھ ڈے ہے تو ساتھ ہیں، آپ میرے گھر آ گئے. تو کیا ہوتا تھا، پیمنٹس ہوں یا وہ ریلیشن شپس نا بڑی آسان تھی کہ یار عمیر بھائی یار پیسے تو ہاں یار میں بھیج رہا ہوں. آج نا ایک انہوں نے ریڈ ٹیپ پروسیجر، ہیڈ آف پروڈکشن، فلان اکاؤنٹس کے فلانے، پھر اکاؤنٹس کے فلانے، تو 6 لوگ ہیں اب جو آپ کے رسک کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور 2 انہوں نے گالیاں کھانے والے رکھے ہوئے ہوتے ہیں خاص. ہر پروڈکشن ہاؤس میں ایک ہے، ان کی جاب یہ ہوتی ہے تم نے گالیاں کھانی ہے بیٹے، اور کوئی نہیں ہے کام تمہارا. تو غصے میں صبح اٹھے گا ایک ایکٹر ہوگا، وہ کہتا ہے جی بھائی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، نہیں میں بات کرتا ہوں بھائی، ابھی میں بات کرتا ہوں، آج ہو جائے گا، آج ہو جائے گا، آج انشاءاللہ ہو جائے گا. اور پھر وہ شام تک فون نہیں اٹھاتا. تو یہ مجھے ایک تھوڑا سا لگا کہ ہم نے دوری پیدا کر لی پروڈیوسر اور پھر پروڈکشن ہاؤسز بن گئے. تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ملٹری کے وہ ہیں بیسز، اس میں آپ گھس ہی نہیں سکتے، آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے. آپ جائیں گے تو آپ کو ریسیپشن پہ بٹھا دیا جائے گا. ایک لڑکی پوچھے گی آپ سے آپ کا نام، اور آپ کہو گے اچھا نام نہیں پتا تمہیں، تم دنیا میں نہیں رہتی، تم انڈسٹری میں بیٹھی ہو، تمہیں نہیں پتا کون سا ایکٹر بیٹھا ہے کون سا ایکٹر نہیں بیٹھا. ایک چیز جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے آج کل بہت زیادہ، وہ یہ کہ ہم آڈیشن اور ٹیلنٹ سے زیادہ سوشل میڈیا فالوورس پہ جا رہے ہیں. آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ میں اس وقت بیٹھے بیٹھے نا، میں اور آپ ابھی 2 ملین ویوز اپنے خرید سکتے ہیں، 3 ملین سبسکرائبرز بھی میں لے آؤں گا، فالوورز. پیسے بھیجو، ود ان آورس ٹک 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 آپ کے بڑھ جائیں گے. ایک دن حمزہ عباسی نے مجھے یہ سارا فارمولا کیا کہ شون بھائی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ عوام کیسی چل رہی ہے. اس نے کہا بلیک تصویر لی، اس نے بلیک ہاتھ پہ رکھے، اس نے تصویر چڑھائی اور اس پہ لائکس آنا شروع ہو گئے، لکنگ گریٹ لائک باٹس. اس نے کہا دیکھ رہے ہیں باٹس یہ کس طرح کام کرتے ہیں. تو بیسکلی آج آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو ایکٹر ہے، ہو سکتا ہے اس کے جو اصل فالوور وہ 1 لاکھ ہوں، اس نے 12-15 لاکھ جو کیے ہوئے ہیں وہ اس نے خریدے ہوئے ہیں. تو ڈو یو تھنک دیٹ از ایکچولی ہیلپنگ یور ایڈورٹیزمنٹ؟ بیکاز باقی 11 لاکھ تو باٹس ہیں، ہے ہی نہیں. ہاں ہے ہی نہیں، ان دے ڈونٹ کیئر آپ ان کے پاس پہنچ جائیں. بٹ کیا ہے کہ ہم نے ایک فینومینا بنا کے چھوڑ دیا کرائٹیریا، یار اتنے ملین ویوز ہوتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. اب ہانیہ ہے یا اور لگا لو لوگ ان کے ہیں، آئزہ ہے، یہ واقعی ان لوگوں کے ہیں. مطلب میں لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ادھر راک ڈوین جانسن کی تصویر لگی ہوئی ہے، نیچے ہمارے کسی ان نون ایکٹر کی لگی ہوئی ہے، اس کے زیادہ ویوز اور لائکس ہیں، سبسکرائبر ہیں، دا راک کے کم ہے. مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا یہ چیک کر، اس کے اوریجنل ہیں، ان کے بھائی کے 4 گنا زیادہ ہیں. ایک شکایت بھی ہے لوگوں کو آپ سے. سر ایک بہت ہوں گی. ایک تو آج کل بہت زیادہ ان ہے کہ آپ ٹی وی ڈرامے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں پروگرام میں بیٹھ کے. اس کے بارے میں وہ بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک کہتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں ایک کہتی ہے کیوں کہہ رہے ہیں. ہاں آپ بتائیں، آپ فائرنگ رینج میں ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ وہ شو ہی کیا ڈرامہ ہے جس کا نام ہے اٹس اباؤٹ ججنگ واٹ از گوئنگ آن دیز ڈیز نا ڈراماز میں. تو بھائی آئی گیٹ پیڈ فار دیٹ اینڈ آئی ایم کالڈ ایز اے جج. اٹ از مائی جاب. اٹ از ناٹ دیٹ آئی ایم ٹرولنگ آن سوشل میڈیا. ایک جاب ہے، اس میں ہمیں چارٹس ملتے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ووٹنگ ہوئی ہے، کتنے لوگوں نے کس چیز کو پسند کیا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے، برائی میں نہیں کر رہا ہوتا، میں کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہوں پروگریسو. دیکھیں اگر ہم آج فائنلی دیر از اے شو لائک کیا ڈرامہ ہے جہاں پر لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں کہیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ میں جب آخر میں جب وہ کنکلوژن آتی ہے اس پورے شو کی، تو آخر میں وہ ریٹنگز آتی ہیں تو وہ ایکوریٹ میچ کر رہی ہوتی ہیں میری باتوں سے. جو چیزیں مجھے ڈاؤن لگ رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آخر میں آ جاتی ہیں. تو میں برائی نہیں کر رہا ہوتا، دیٹ از اے جاب. اٹس لائک ججنگ. ٹھیک ہے نا، آپ جج ہوتے ہیں کسی شو کے. تو آپ نے امریکہ گاٹ ٹیلنٹ دیکھا ہے، اس میں سائمن پاول بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر چیز سے نہیں راضی ہوتا. ٹھیک ہے نا، بہت کم ہوتا ہے.
تو مجھے ٹیکنیکل سائڈ پہ بلاتے ہیں کہ شمون بھائی آپ ٹیکنیکل بات کریں, کیمرہ, لائٹنگ, پیس آف دا فلم, دا ڈراما. تو اپیرنٹلی دیٹ از اے جاب. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ 3 ایسی کوئی باتیں بتائیں جو ہماری انڈسٹری سے اگر ہٹا دی جائیں تو انڈسٹری بہتر ہو جائے گی, تو آپ کیا بتائیں گے؟ عمر بھائی سب سے پہلے تو تکبر ختم کریں. ہاں, دوسرا حسد, ایک دوسرے کے کامیابی کو ایکسیپٹ نہ کرنا ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. ہمارا اپنا گروپ ہے, آپ بھی تھے اس گروپ میں. اس گروپ میں ایک وقت آیا جب میں بڑا حیران ہوا کہ یار ہم اب عمیر بھائی کی ایک چیز آئی ہے تو عمیر بھائی ایک گروپ میں ہے نا یار, اس کو ایکنالج کرنا کتنا مشکل ہے. ہم کیوں ہیں گروپ میں؟ اسی لیے کہ عمیر بھائی کوئی چیز شیئر کریں, شمون کوئی شیئر کرے, فیصل قریشی کوئی چیز شیئر کرے, فلانا کوئی شیئر کرے, تو ہم ایک دوسرے کو یہ بتائیں کہ آئی واچڈ اٹ. It took me 5 minutes, but I watched it. If you're looking for a view, you're looking for a feedback, you're looking for a subscriber, تو I am the one who will do it for you. سر یہاں پر میں دیکھتا ہوں لوگ بڑے بڑے اپنے کارنامے شیئر کرتے ہیں, آپس میں دوست ہی نہیں منہ لگا رہے. یار اس کو زیادہ تعریف نہ مل جائے, اس کو زیادہ تعریف نہ مل جائے. اب یہ اے آئی کی چیز جب ٹریلرز آنا شروع ہے, بائی دا ٹائم اٹ وینٹ ٹو لنڈن فلم فیسٹیول, اس کے بعد میرے دوستوں نے جب دیکھ لیا نا کہ وہ دنیا میں تو بھائی بڑی چرچا ہو گئی پاکستان میں, تو انہوں نے مجھے مبارکبادیں بھیجی, جن کو سب سے پہلے بھیجا تھا میں نے. یار شمون یار زبردست یار, میں نے دیکھا. کیوں؟ یو آر ویٹنگ فار اٹ سکسیس ٹو ہیپن. اینڈ پلیز سینئر سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سینیورٹی کو ایروگنس میں مت تبدیل کر دیا گیا ہے. میں جب اپنے جونیئر سے بات کروں, اس کے دل اور دماغ میں میری کوئی بات کا اثر رہ جانا چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ, تم سے نہیں ہوگا, تم نہیں کر سکتے, اور یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے سینئرس؟ ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت. کوئی نیا بچہ آپ کو دیکھ کے اٹھ رہا ہے, کھڑا ہو رہا ہے, جا رہا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے, اور آپ سے وہ لک اپ ٹو یو کہ یار فلانا ایکٹر ہے, 10 منٹ بھی دے دیں گے نا, میری ذرا زندگی سفل ہو جائے گی. تو یہ ہم سینئر جو ہے نا, سینیورٹی کے نام پہ ہم ڈانٹ ڈپٹ یا ایروگنس, بیٹا ابھی آپ جائیں, جا کے خود کر لیں, یہ کر لیں. اور جونیئر سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو سینئرز ہیں ہمارے, جتنے بھی آتے ہیں میل فیمیلز, پلیز ان کو دیکھ کے تھوڑی سی جو ہے نا لینینسی دکھایا کریں, تھوڑی تمیز دکھائیں. اگر وہ انٹر ہو رہے ہیں کمرے میں, آپ کھڑے ہو جائیں, ان کو سیٹ دیں, ان کو سلام خود سے کر لیں. بیٹھے ہوئے موبائلوں پہ یوں دیکھا 15 منٹ کے بعد آپ ایسے مڑ کے السلام علیکم کر کے چلے جاتے ہیں جیسے وہ کوئی پتہ. آپ کو پتہ ہے انہوں نے راج کیا انڈسٹریز پہ, ان لوگوں نے, ہمارے سینئرز نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے جو تمہارے باپ نہیں دیکھ سکتا. تم لوگ کچھ بھی نہیں تھے, ان لوگوں کے لیے رستے بند ہو جاتے تھے, ان لوگوں کے لیے شہر بند ہو جاتے تھے جب ان کے ڈرامے آتے. ان لوگوں کی وجہ سے تم ہو. تو پلیز اپنی ایروگنس ختم کریں, اور سینئرز کو سینئرز کی طرح لیں, اور سینئرز کو چاہیے کہ اپنی ایروگنس ختم کر کے بچوں کو شفقت کے ساتھ ایڈریس کریں, اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں, اور ان کو تھوڑا سا پیار سے ٹریٹ کریں کہ کل کو وہ گھر جائیں تو وہ کہیں یار مجھ سے فلانے نے یہ بات کی, یار میں نے دکھا لیا دن. تو بس مجھے یہ 3 چیزیں لگتی ہیں. باقی جیسا چل رہا ہے بھائی, میں کون ہوتا ہے چینج کرنے والا.